کھیلوں کی دنیا میں بہت سے لوگ ایسے گزرے ہیں جو فن، ٹیکنیک اور اچیومنٹ کے اعتبار سے اس سطح تک پہنچے جہاں انہیں گریٹسٹ آف آل ٹائم کا خطاب ملا۔ دوسری طرف شائقین کھیل اس معاملے پر اکثر تقسیم بھی دکھائی دیتے ہیں۔ ایک حلقہ کسی کھلاڑی کو گریٹ آف آل ٹائم کہتا ہے تو دوسرا کسی اور کو، لیکن باکسنگ کے معاملے میں سبھی ایک نام پر متفق ہیں اور وہ ہے محمد علی۔ تکنیکی اعتبار سے باکسنگ کے کچھ نقاد محمد علی کو آل ٹائم نمبر 1 شاید نہ مانیں، مگر انہیں یہ بھی ماننا پڑتا ہے کہ محمد علی کو جن حالات کا سامنا رہا، باکسنگ میں جو اسٹائل اس نے متعارف کروایا اور باکسنگ رنگ میں چیمپئن تو بنا ہی، رنگ کے باہر بھی ایک چیمپئن بن کر دکھایا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ تاریخ کا واحد کھلاڑی ہے جو صرف باکسنگ دیکھنے والوں کا نہیں بلکہ دنیا بھر کا ہیرو بن کر ابھرا۔ کیشس مارسلس کلے جونیئر 17 جنوری 1942 میں لوئیویل، کنٹکی میں پیدا ہوا۔ بچپن ہی سے اس میں باکسنگ کے جراثیم موجود تھے اور لڑکپن میں باکسنگ جم میں ہی اس کے مینٹور جو مارٹن نے بھانپ لیا تھا کہ اس نوجوان میں کچھ خاص ہے۔ محمد علی کا اسٹائل دوسرے باکسر سے یکسر مختلف تھا۔ باکسنگ میں جہاں طاقت سے مکہ مارنے اور بلاک کرنے پر زور دیا جاتا تھا، محمد علی پورے رنگ میں رقص کے انداز میں حرکت کرتے ہوئے اپنے مقابل کو تھکا کر مات دیتا تھا۔ اس کتکاٹ کے باوجود بجلی کی سی تیزی سے چلتے مکوں کا کمبینیشن اور فٹ ورک اس کا خاصہ تھا۔ رپورٹر اس سے عشق کرتے تھے، کیمرے اس سے پیار، کیونکہ جب وہ بولتا تھا تو اس کے کہے الفاظ جوں کہ توں اخبار کی سرخی بن جاتے تھے، اور جس طرح وہ بولتا تھا وہ کسی اسٹیج اداکار کی پرفارمنس سے کم نہیں دکھتا تھا۔ All white people, and we look at Miss Universe, a white woman, Miss America, a white woman, Miss World, a white woman, even Tarzan, the king of the jungles in Africa, he was white. He said, کہتے ہیں اس کی کامیابی میں بڑا حصہ اس کے غیر متزلزل اعتماد کا تھا۔ فائٹ سے پہلے ہی وہ اپنے مقابل کو نفسیاتی طور پر چت کر دیتا تھا۔ لیکن جوش میں کہے وہ جملے صرف جواں خون کی مستی نہیں بلکہ ان میں بھی ایک فلسفہ تھا جس پر بعد میں کتابیں تک چھپی، ڈاکومنٹریز بنی، کئی ویب سائٹس نے جنم لیا اور اسپورٹس گڈز بنانے والی کمپنیوں نے اپنا سلوگن تک بنایا۔ I told you today, I'm still the greatest of all time. Never again make me the underdog until I'm about 50 years old. Right. Then you might get me. Talking about how big George Foreman is, how terrible, I'm scared for my life, how relentless he is. That sucker ain't nothing. 1960 کے روم اولمپکس میں محمد علی نے امریکہ کے لیے باکسنگ میں گولڈ میڈل جیتا اور اس کے بعد باضابطہ پروفیشنل مقابلوں میں آنے کا اعلان کر دیا۔ اکتوبر 1960 سے لے کر دسمبر 1963 تک کلے کا ریکارڈ 0-19 تھا، جس میں سے 15 ناک آؤٹ تھے۔ ان میں سے سب سے سخت مقابلہ نمبر 1 چیمپئن کنٹینڈر ڈگ جونز سے تھا، جو ڈگ کے شہر نیو یارک میں میڈیسن اسکوائر گارڈن میں ہوا۔ لوکل بوائے سے محمد علی نے یہ مقابلہ بڑی مشکل سے پوائنٹس کی بنیاد پر جیتا تھا۔ اس زمانے میں چاہنے والوں کے ساتھ ناپسند کرنے والے بھی بہت سے تھے جو اسے مغرور، منہ پھٹ اور اکثر تو مسخرہ تک کہتے تھے۔ انہیں یقین تھا کہ بہت جلد یہ ساری مستی اور جوش کسی جھاگ کی طرح بیٹھ جائے گا۔ وہ انتظار میں تھے کہ کب اس کا غرور خاک میں ملے۔ اور وہ موقع آ گیا جب سونی لسٹن سے محمد علی کی فائٹ کا اعلان ہوا۔ ایک بار پھر محمد علی نے، جو اس وقت کیش کلے تھا، نے اخباروں کو بہت مواد فراہم کیا۔ یہ مقابلہ آسان نہ تھا بلکہ بہت سوں کے نزدیک یہ مقابلہ تھا ہی نہیں۔ لسٹن کے جیتنے کے چانسز 7 گنا تھے۔ بک کیپرز کے پاس 1-7 کا بھاؤ چل رہا تھا۔ سونی لسٹن ہیوی ویٹ چیمپئن تھا، تجربے کار تھا، باکسنگ ہسٹری کے چند طاقتور ترین باکسرز میں سے ایک۔ لسٹن اپنی طاقتور جیب اور لانگ رینج کی وجہ سے مشہور تھا۔
اس کے علاوہ کہا جاتا تھا کہ اس کے انڈر ورلڈ سے بھی تعلقات ہیں۔ یہ مانا جا رہا تھا کہ شاید لسٹن کے سامنے نوجوان اور ناتجربہ کار کلے زیادہ دیر ٹک نہ سکے۔ اس مقابلے کو فائٹ آف دی ایئر کا نام دیا گیا۔ فائٹ سے پہلے وزن کرتے وقت محمد علی نے لسٹن پر بھپتیاں کسیں۔ اس کی پلس 120 تھی جبکہ عام طور پر 60 ہوتی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ لسٹن کا خوف تھا جو محمد علی کے اعصاب پر طاری تھا۔ مگر 25 فروری 1964 کو میامی بیچ میں باکسنگ کے نقاد اور اسے ناپسند کرنے والے دنگ رہ گئے جب ایک انڈر ڈاگ نے WBC ہیوی ویٹ چیمپئن کو 22 سال کی عمر میں شکست دے کر اپسیٹ کر دیا۔ Sonny has a big mouth below his left eye, and he's getting hit with all the punches in the book. Sonny Liston not coming out! Sonny Liston is not coming out! He's out! The winner in the new heavyweight championship! باکسنگ کی دنیا میں ایک نیا چیمپئن آ گیا تھا جو نوجوان تھا، پھرتیلا تھا، ہینڈسم تھا اور میڈیا میں رہنے کا شوقین بھی۔ پروفیشنل باکسنگ سے جڑے ادارے، چاہے وہ کلبز ہوں، نشریاتی ادارے، اخبارات و رسائل، ایڈورٹائزرز، اسپورٹس گڈز بنانے والی کمپنیاں، باکسنگ کے پروموٹرز کلے سے ملنے کے لیے بیتاب رہنے لگے۔ اس فائٹ کے بعد کیشیس مارسلس کلے جونیئر نے اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا اور بتایا کہ وہ اپنا غلامی والا نام تبدیل کر رہا ہے، اسے اب محمد علی پکارا اور لکھا جائے۔ یہ محمد علی کا نیا روپ تھا۔ اس نے سیاہ امریکیوں پر ہونے والے امتیازی سلوک پر اپنی ناپسندیدگی کا برملا اظہار بھی کر دیا تھا۔ مسلمان ہونے کے بعد محمد علی نے کئی نامور باکسرز کو ہرایا اور بہت سو کا کیریئر اسی کے ہاتھوں ختم ہوا، لیکن سونی لسٹن کے بعد جس مقابلے نے سب سے زیادہ شہرت حاصل کی اسے فائٹ آف دی سینچری کا نام دیا گیا، جس کی باکسنگ کے علاوہ بھی کئی وجوہات تھیں۔ یہ فائٹ تھی جو فریزر سے، جس کے لیے نیو یارک کے مشہور میڈیسن اسکوائر گارڈن کو منتخب کیا گیا۔ یہ پہلی بار تھا کہ کوئی باکسنگ کا مقابلہ سیٹلائٹ کے ذریعے 36 ممالک میں دیکھا گیا، کیونکہ یہ مقابلہ صرف دو باکسرز کے درمیان نہ تھا بلکہ امریکہ میں بٹے دو طبقوں کے بیچ تھا، ایک وہ جو ویتنام جنگ کا حامی اور دوسرا وہ جو امریکہ کی جارحیت کو غلط مانتا تھا۔ یہی وہ دور تھا جب دنیا نے محمد علی کو انسانی حقوق کے علمبردار اور امن کے داعی کے طور پر دیکھا۔ یہ دور تھا جب ویتنام کی جنگ میں امریکہ نے اپنی فوجیں اتار دی تھیں اور ضرورت پڑنے پر شہریوں کو محاذ پر بھیجا جاتا تھا۔ اگر کسی کے نام یہ قرعہ نکل آئے تو وہ انکار نہیں کر سکتا تھا۔ انکار کرنا سول نافرمانی سمجھا جاتا۔ محمد علی کے نام کا قرعہ بھی نکل آیا، لیکن اس نے ویتنام جانے سے انکار کر دیا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اسے غدار قرار دیا جا سکتا ہے۔ Yes, sir. Do you think that you're acting like a people's champion? Yes, sir. اسے چاہنے والے اس سے نفرت کر سکتے ہیں، جبکہ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ نہ جانے کی صورت میں سزا بھی ہوگی اور ہیوی ویٹ چیمپئن کا اعزاز بھی چھینا جا سکتا ہے، لیکن وہ نہ مانا۔ اس نے صاف صاف بتا دیا کہ مجھے جن لوگوں کو مارنے بھیجا جا رہا ہے ان سے میری کوئی دشمنی نہیں، انہوں نے مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچایا، نہ ہی میرے ملک پر حملہ کیا ہے، میں یہ نہیں کر سکتا۔ میں ایشیائی ملک کے شہریوں کا قتل کیسے کر سکتا ہوں جبکہ سفید فام افراد کے ہاتھوں سیاہ فام امریکیوں پر ہونے والے مظالم کے خلاف ہمیشہ آواز اٹھاتا رہا ہوں۔ You my enemy. My enemies are white people, not Vietcongs or Chinese or Japanese. You my opposer when I want freedom. You my opposer when I want justice. You my opposer when I want equality. You won't even stand up for me in America for my religious beliefs, and you want me to go somewhere and fight, but you won't even stand up for me here at home. امریکی پریس اور میڈیا خاص طور پر کنزرویٹو کھل کر اس کے خلاف خبریں چلانے لگے اور اسے غدار تک قرار دینے لگے۔ This fella they call Clay or Muhammad Ali, whatever he wants to call himself, is a disgrace to the nation. He is a convicted felon in the United States. He has broken its laws. He has been found guilty. Because of the great justice and system of jurisprudence we have, he is out on bail while superior courts ponder his fate. He will inevitably go to prison, as well he should. He is not funny. He's a disgrace to his country, his race, and what he laughingly describes as his profession. اتنی جرت کون کر سکتا تھا، لیکن محمد علی نے یہ جرت دکھائی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ سچ مچ مظلوموں کا ساتھی بن گیا، امریکی اسٹیبلشمنٹ کے سامنے ریزسٹنس کا سمبل بن گیا۔ سیاہ فام اسے سپر ہیرو تصور کرنے لگے اور ویتنام جنگ کے مخالفوں کو ایک مضبوط آواز مل گئی۔
حالانکہ تاریخ نے دیکھا کہ اسی دنیا میں ملکوں کے سربراہوں نے امریکہ کے سامنے سر جھکا کر لالچ میں یا خوف میں آ کر پورے ملک کے عوام کو دوسرے کی جنگ میں جھونک دیا۔ خیر 20 جون 1967 میں اسے 5 سال قید اور $10,000 جرمانہ کیا گیا اور ہیوی ویٹ چیمپئن کا ٹائٹل بھی چھین لیا گیا۔ کئی اپیلوں کے بعد بالآخر سپریم کورٹ نے اس کی سزائے قید معطل کر دی، البتہ باکسنگ رنگ میں اترنے کی اجازت پھر بھی نہ ملی۔ اس کا پاسپورٹ بھی ضبط کر لیا گیا۔ اس پر 3.5 سال کی پابندی لگ گئی۔ ایسے حالات میں وہ کوئی بڑی فائٹ تو کیا، باکسنگ کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ 3.5 سال کی پابندی نے اس سے وہ قیمتی سال چھین لیے جب وہ اپنے عروج پر تھا۔ 25 سے 29 سال کی عمر کسی بھی ایتھلیٹ کا پرائم مانا جاتا ہے، لیکن وہ دوبارہ آیا اور ایک دھماکے سے آیا۔ 1970 میں محمد علی نے 2 مقابلے جیتے اور ہیوی ویٹ چیمپئن جو فریزر کو چیلنج کر دیا۔ ایک بار پھر میڈیا کو بہت کچھ ملا۔ جو فریزر محمد علی کو اس کے پرانے نام کیشیس کلے کے نام سے ہی پکارتا رہا اور محمد علی اسے سفید فارم اسٹیبلشمنٹ کا بے وقوف اعلی کار۔ Why don't you call me my name, man? Well, what's your name? You told me your name was Cassius Clay a I few years never ago. told you my name was Cassius Clay. My name is Muhammad Ali, and you will announce it right there in the center of that ring after the fight if you don't do it now. So, ladies and Uncle gentlemen, Tom? as the 2 contestants prepare for battle right now, ویتنام جنگ مخالف محمد علی کا نعرہ لگا رہے تھے اور اس وقت کے لحاظ سے امریکی شدت پسند جو فریزر کی سپورٹ کر رہے تھے۔ 8 مارچ 1971 کو یہ فائٹ ہوئی اور محمد علی اپنے پروفیشنل کیریئر کا پہلا مقابلہ ہار گیا۔ جو فریزر نے یہ مقابلہ پوائنٹس کی بنیاد پر جیتا۔ جو فریزر سے ہارنے کے بعد محمد علی نے مختلف ہیوی ویٹ مقابلوں میں 6 باکسرز کو ہرایا، لیکن کین نورٹن نے اسے شکست دی۔ 7 points Norton, 5 points Ali. There it is. There it is. What is the greatest upset of the game? مگر چند ماہ بعد ہی نورٹن کو ہرا کر وہ جو فریزر سے ایک بار پھر 2 ہاتھ کرنے کے لیے رنگ میں آ گیا۔ 28 جنوری 1974 کو ایک بار پھر نیو یارک میں یہ مد مقابل ہوئے، جسے سپر فائٹ 2 کا نام دیا گیا، اور اس بار محمد علی نے پوائنٹس کی بنیاد پر جو فریزر کو شکست دے کر NABF ہیوی ویٹ ٹائٹل اپنے نام کر لیا، مگر اب تک اسے وہ بیلٹ نہیں ملا تھا جو 1970 میں سزا کے طور پر حکومت نے اس سے چھینا تھا۔ ورلڈ ہیوی ویٹ چیمپئن ٹائٹل کے حصول کے لیے محمد علی کو لوہے کے چنے چبانے تھے۔ اسے جارج فورمن کو ہرانا تھا، وہ جارج فورمن جس نے محمد علی کو ہرانے والے نورٹن اور فریزر کو ابتدائی راؤنڈز میں ہی ناک آؤٹ کر دیا تھا۔ جارج فورمن محمد علی کے مقابلے میں کہیں طاقتور، پھرتیلا، کم عمر اور ان بیٹن تھا۔ یہ سمجھ لیں کہ وہ اس دور کا مائک ٹائسن تھا۔ Foreman was the guy who destroyed Frazier, destroyed Kenny Norton. Whipped by Kenny Norton, I knocked Kenny Norton out easily. 25 سال کے فورمن کے مقابلے میں محمد علی 32 سال کا ہو چکا تھا اور پہلے جیسی پھرتی بھی نہ رہی تھی جس کا اسے ایڈوانٹیج رہتا تھا۔ بہرحال 30 اکتوبر 1974 کو براعظم افریقہ کے ملک زائر، جو اب ریپبلک آف کانگو کہلاتا ہے، میں یہ فائٹ رکھی گئی۔ فورمن کو 4-8 سے فیور قرار دیا جا رہا تھا۔ محمد علی کے چاہنے والے اس کی جیت سے زیادہ یہ دعا کر رہے تھے کہ جسمانی طور پر محمد علی کو جارج فورمن کے ہاتھوں کوئی بہت بڑا نقصان نہ پہنچے۔ محمد علی نے اس فائٹ میں ایک نئی ٹیکنیک استعمال کی جسے بعد میں روپ اڈوپ کا نام دیا گیا، جس میں باکسر رنگ کی رسیوں پر جھول جاتا ہے اور سامنے والے کو مارنے کی ترغیب دیتا ہے، لیکن مکے کھانے سے پہلے رسیوں سے ہٹ جاتا ہے۔ فورمن غصے میں مارتا رہا لیکن کوئی بھی پنچ ٹھیک جگہ نہیں لگ پا رہا تھا۔ 7ویں راؤنڈ میں علی نے حکمت عملی بدلی اور کاؤنٹر اٹیک شروع کیا۔ فورمن پر تھکاوٹ کے آثار دکھائی دے رہے تھے۔ یہ راؤنڈ محمد علی کے نام رہا۔ اگلے راؤنڈ میں علی کو موقع مل گیا اور تھکے ہوئے جارج فورمن پر مکوں کا کمبینیشن استعمال کیا، جس کی فورمن تاب نہ لا سکا اور لڑکھڑاتا ہوا گرا اور پھر اٹھ نہ سکا۔ محمد علی ایک بار پھر ورلڈ ہیوی ویٹ چیمپئن بن چکا تھا۔ فائٹ کے بعد فورمن نے بتایا کہ اس نے سوچا تھا محمد علی کو چند راؤنڈ سے زیادہ ٹکنے نہیں دے گا، لیکن اسے حیرت ہوئی جب اس کا ایک طاقتور پنچ محمد علی کے جبڑے پر پڑا۔ کوئی اور باکسر ہوتا تو شاید ہی برداشت کر پاتا۔ علی نے مکہ کھاتے ہی اس کے کان میں آ کر کہا، بس یہی تھا تمہارے پاس۔ تب مجھے احساس ہوا
کہ میری سوچ غلط تھی۔ ایک بار پھر محمد علی نے یقین کامل اور خود اعتمادی کے ذریعے اپنے سے طاقتور فیورٹ اور نوجوان باکسر کو شکست دوچار کر دیا تھا، اور وہ ٹائٹل جو امریکی سفید فارم اسٹیبلشمنٹ نے غیر قانونی طور پر چھینا تھا، اس نے دوبارہ حاصل کر کے ان کے منہ پر تماچا مار دیا تھا۔ یہ فائٹ دنیا میں 1 ارب سے زائد لوگوں نے اپنی ٹی وی اسکرینز پر دیکھی۔ اسٹیڈیم میں 60,000 تماشائی تھے اور اسے 20ویں صدی کا سب سے بڑا مقابلہ مانا جاتا ہے۔ اس مقابلے پر بننے والی ڈاکومنٹری فلم وین وی ور کنگز کو آسکر ایوارڈ بھی ملا۔ محمد علی دنیائے کھیل سے آنے والی پہلی سیلیبریٹی تھا۔ وہ ہالی ووڈ اور میوزک انڈسٹری کی شخصیات کے لیے بھی ایک سیلیبریٹی کی حیثیت رکھتا تھا۔ BBC نے 1999 میں اسے اسپورٹس پرسنالٹی آف دا سینچری اور اسپورٹس السٹریٹر نے اسپورٹس مین آف دا سینچری کا خطاب دیا۔ 3 جون 2016 میں محمد علی کا انتقال ہوا۔ دنیا بھر میں اس کا نام نہ صرف کھیل بلکہ انسانی حقوق کے حوالے سے بھی جانا جاتا رہے گا، جبھی تو اسے انڈسپیوٹڈ GOAT گوٹ یعنی گریٹسٹ آف آل ٹائم کہتے ہیں۔